یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، جبکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ خلیفہ رابع نے مرزا مسرور کے نام کی پرچی خط میں لکھ کے چھوڑی تھی، اور اسی طرح سننے میں آیا ہے کہ خلیفہ اول نے بھی خط میں لکھ کے چھوڑی تھی کہ یہ مسلم موعود بنے گا، اور مسلم موعود نے بھی ایک پرچی رکھ کے رکھی تھی کہیں پر، جو بعد میں سب کے خوابوں میں بھی آئے تھے، اور اس کے اندر بہت ساری اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ اب جی وجیہ آپ کا جو سوال ہے یہ چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جماعت احمدیہ کا تمام سسٹم جو ہے نا، پہلی یہ کہ پبلکلی ان کی کارروائی تحریری طور پہ نہیں ہوتی، یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں جو صرف انہی کے پاس رہتی ہے، اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا، نہ پبلش کیا جاتا ہے۔ نام پیش مطلب کوئی امیدوار خود نہیں اپنا کرتا، یہ اصل بات مرزا ناصر نے وہاں کی ہے، لیکن کوئی بندہ دوسرے کا نام پیش کر سکتا ہے، جو کہ ہوئے اس وقت بھی بلکہ مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر مرزا رفیع خود امیدوار تھے باقاعدہ طور کے اوپر، جب انہیں اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا مسجد مبارک سے، تو اس وقت وہ جو تھے یہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کے خاندان سے تھے، میں اب نام میرے زبان پہ نہیں آ رہا ان کا، کراچی کے، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ان کو اعلانیہ طور پہ یہ کہا تھا کہ میاں آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، آپ اپنی بات وہاں پہ کر لینا، یہ میاں رفیع کو باقاعدہ طور کے اوپر۔ اب نام پیش کرنے والے، اب مجھے جہاں تک پتہ ہے، میرے علم میں جو بات ہے، کوئٹہ کے امیر جماعت شیخ حنیف صاحب نے مجھے خود بتایا، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں مطلب میری بہن کی بہویں ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں تجویز کرنے والا، کہتے میں مجوز ہوں مرزا طاہر کے نام کا۔ پھر مرزا رفیع کو پھر یہ جو اندر سے پھر باہر نکالا گیا، یہ جو مختلف لوگوں کے بیانات، طاہر ناصر جو بھی کوئی ہے، اب مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر جیسا یہ کہ تھینک یو جی آپ نے نور، آپ نے یہ بتایا یہ چیز کہ بھی ان کا نام مولانا مالک، بالکل مالک صاحب نے یہ ان کو تسلی دی تھی کہ جی آپ کو میاں موقع دیا جائے گا۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کر یہ سارا کچھ یہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ چاہے مقابل پہ 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 امیدوار ہوں، جو بھی ہوں، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جو الیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو 2-3 ہوتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے یا ان کے دلوں میں کچھ شیطان ڈالتا ہے؟ کیونکہ جو الیکٹ ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن جو 2 یا 3 اور تھے ان کے دلوں میں، جس کا یہ ہے کہ وہ فوری بیعت کر لیتے ہیں، وہ تو آبویس ہے۔ اگر آپ امریکن یا کینیڈین دیکھ لیں، کوئی دوسرا اسی وقت جس وقت وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پہ سپیچز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ ایک مقابلہ تھا وہ ہو گیا، لیکن یہ پریزیڈنٹ اب یہ ہے یا پرائم منسٹر یہ ہے۔ تو سوال ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں یہ ڈالا گیا کہ ان کے نام پیش کیے جائیں جو نہیں منتخب ہوتے، کیا وہ شیطان ڈالتا ہے یا اللہ ڈالتا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے مرزا ناصر مطلب طاہر ناصر جو بھی کوئی ہے اس جماعت سے، کہ ان کے دلوں میں کون ڈال؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں یہ ڈالا گیا کہ ان کے نام پیش کیے جائیں جو نہیں منتخب ہوتے، کیا وہ شیطان ڈالتا ہے یا اللہ ڈالتا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے مرزا ناصر۔ تو وہ شیطان ہی ڈالتا تھا نا، جس کی وجہ سے مرزا رفیع کو اپنی شیطانی کی وجہ سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا، اور پھر ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی، جبکہ مرزا ناصر نے مرزا لقمان جو ان کا ایک وہ تھا فرزند تھا جو کہ شیطانی صفت کا ہی تھا، اس کو مرزا طاہر کی بیٹی کو دے کر اس لالچ پر دیا کہ تمہیں اگلی خلافتی کرسی پہ بٹھایا جائے گا، تو اس پہ پھر خدا کو منوا کر ان کو خلیفہ خدا بنایا۔